دوسری عالمی جنگ سے پہلے اکثر فلسطینی اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے یا اپنے آپ کو عثمانی خلافت کا حصہ سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ اپنی مخصوص فلسطینی آئیڈینٹی کو، شناخت کو، ایک قومیت کو اس طرح سے شاید نہیں مانتے تھے۔ مگر جب سے زائونسٹوں نے وہاں پہ اپنی ریاست بنائی، یعنی اسرائیل کو ایک ریاست بنایا اور وہاں سے نکبہ کے دوران لوگوں کو بے دخل کیا، اس بے دخلی کے نتیجے میں اور پھر جو ارد گرد کی ساری سیاست تھی اس کے نتیجے میں فلسطینی نیشنلزم ابھرنا شروع ہوا۔ اور یہ نیشنلزم جو ہے اس زمانے کے خیالات سے بہت متاثر تھا، اور اس زمانے میں جو سب سے ڈومیننٹ آئیڈیا تھا وہ ناصر کی پین عرب سوشلسٹ قسم کی تحریک تھی۔ تو اس وجہ سے پیلسٹینین نیشنلزم بھی اپنی شکل و صورت میں، اپنی پہچان میں بیسکلی سیکولر قسم کا نیشنلزم تھا۔ اور اس کی اگر شروعات ہوئی تو اسی وجہ سے ہوئی کہ اسرائیل نے کیونکہ فلسطینیوں کو بے دخل کیا تو اس کے ریئیکشن میں زائنزم اور اسرائیل کے ریئیکشن میں بیسکلی پیلسٹینین نیشنلزم شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے تو اس کے سیکولر کیریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ویسے فلسطینیوں کے اندر کوئی 50,000 ایسے فلسطینی ہیں جو کہ کرسچن ہیں، یعنی کہ یہ تقریباً 1% ہیں۔ کل جو فلسطینی وہاں ویسٹ بینک وغیرہ کے اندر رہتے ہیں وہ 4.6 ملینز ہیں، جن کو ہم آکیوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز کہتے ہیں۔ تو فلسطینیوں کے اندر کرسچن اور مسلمز دونوں شامل ہیں، مگر 99% جو ہیں بہرحال فلسطینی مسلمان ہیں۔ مگر فلسطینیوں کی سوچ کے اعتبار سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو 1% ہے یہ بھی ہماری قوم کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح انہوں نے سفر کیا ہے جس طرح ہم سب نے سفر کیا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا فلسطینی نیشنلزم انتہائی اپنی سوچ میں سیکولر ایک نقطہ نظر رکھتا تھا، اور اس نیشنلزم میں اگر ایک فرد کا نام لیا جائے جس کو کہ فلسطین کا فادر آف دا نیشن سمجھا جائے گا تو وہ ہے یاسر عرفات۔ فلسطینی نیشنلزم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم یاسر عرفات کی زندگی اور ان کی جدوجہد کو نہیں سمجھیں گے۔ تو عرفات جو تھے وہ جنرل یونین آف پیلسٹینین اسٹوڈنٹس کے صدر بنے۔ 1948 کی جنگ میں انہوں نے، جو عرب اسرائیلی جنگ تھی اس میں انہوں نے حصہ بھی لیا، اور 1957 میں وہ کویت گئے جہاں پہ وہ ایز این انجینئر وغیرہ کام کر رہے تھے، جہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی تنظیم اکٹھی کی جس کا نام بنا الفتح۔ اس کا پورا نام تھا حرکت التحریر الوطنی الفلسطینی، یعنی کہ پیلسٹینین نیشنل لبریشن موومنٹ، مگر اس کا ریورس ایکرونیم جو ہے وہ ہے فتح۔ تو الفتح یہ انہوں نے تحریک قائم کی۔ 1962 میں عرفات نے فیصلہ کیا، کچھ پیسے پوسے اکٹھے کیے، کچھ دوستوں یاروں کو اکٹھا کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جو ہے نا اپنی تحریک کو شروع کریں۔ کویت تو بڑا دور ہے فلسطین سے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم سیریا جاتے ہیں اور سیریا سے ہم پیلسٹینین موومنٹ کو آرگنائز کریں گے۔ اب سیریا کی تاریخ میں نے بہت زیادہ روشنی تو نہیں ڈالی، مگر 1962 کے اندر سیریا کے اندر ملٹری کو ہو چکا تھا، اور سیریا جو ہے وہ سب سے زیادہ پرو سوویت اور اینٹی اسرائیل اسٹیٹ اس زمانے کے اندر سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایسا پیریڈ تھا کہ جب سیریا نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ مصر کے ساتھ مل کر یونائٹڈ عرب ریپبلک بنائے گا، جو چند سال چلا مگر پھر اس کے بعد وہ اور مزید آگے نہیں چل سکا۔ تو بہرحال عرفات وغیرہ کا یہ خیال تھا کہ سیریا جا کر ہم اپنے آپ کو مزید اور بہتر آرگنائز کر سکتے ہیں، وہاں اور فلسطینی ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور جڑنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم اسرائیل پر اٹیک وغیرہ کریں گے۔ تو جناب عالی احمد شقیری جو اس وقت پی ایل او کے کو چلا رہے تھے، تو یہ جو گروپ تھا الفتح کا گروپ، یہ بالکل اس سے علیحدہ ایک گروپ تھا، اس کا پی ایل او سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور پی ایل او کے بارے میں اس زمانے میں مطلب احمد شقیری نے بھی بہت اچھا کام کیا، وہ پہلے چیئرمین تھے پی ایل او کے 1964 سے 1967 تک وہی صدر رہے پی ایل او کے، مگر ان کی زیادہ تر کوشش ڈپلومیٹک سولوشن وغیرہ تھی، اور جو عرب نیشنلزم اور عرب کنٹریز کی جو اسٹریٹجی تھی اس اسٹریٹجی کے اندر رہ کر ہی وہ پی ایل او کو چلانا چاہتے تھے۔ تو ایون وہاں پہ جب ایک چھوٹی موٹی پیلسٹینین آرمی بھی آرگنائز ہونی شروع ہوئی، مگر وہ بھی بیسکلی جن ملکوں کے اندر قائم تھی، جس طرح کہ سیریا کے اندر یہ پہلے بنی، تو وہ سیرین آرمی کے ماتحت ہی تھی، وہ سیرین آرمی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کچھ کریں۔ مگر الفتح بالکل ایک علیحدہ تنظیم تھی،
اور لہٰذا وہ اس جو گرینڈ اسٹریٹجی تھی عرب نیشنلزم کی، جو اسٹریٹجی تھی کہ بھئی مصر نے سیریا کے ساتھ، سیریا نے جارڈن کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، ان سب کنٹریز نے عراق وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے عرفات نے ایک اور اسٹریٹجی بنائی۔ بہرحال اس پیریڈ کے اندر عرفات کو تو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ینگ آدمی تھا وہ، اور اس زمانے کے اندر تمام عرب کنٹریز بیسکلی جو عرب لیگ تھی وہ پی ایل او کو ہی تصور کرتے تھے کہ اٹ از دا سول لیجیٹمیٹ ریپرزینٹیٹیو آف دا پیلسٹینین پیپل، اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ پی ایل او ہی آگے بڑھ کر یونائٹڈ نیشنز نے بھی پی ایل او کو ہی ایکسیپٹ کیا کہ یہ فلسطینی عوام کی نمائندہ تنظیم ہے۔ 1965 میں الفتح نے سیریا کی حمایت حاصل کرتے ہوئے، اس وقت سیریا کے اندر اب باتھس اقتدار میں آ چکے تھے، اپنا ایک آرمڈ ونگ تیار کیا جس کا نام تھا العاصفہ، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کے اندر گھس کے سیبوٹاژ کریں گے، اسرائیل کے اندر گھس کے اٹیک کریں گے۔ اب اس کا کوئی بہت بڑا ملٹری اثر تو نہیں ہونا تھا اسرائیل پہ، کیونکہ یہ بہت چند لوگ تھے اور کوئی بہت بڑا نقصان اسرائیل کو یہ چند لوگ پہنچا تو نہیں سکتے تھے، مگر اس کا سائیکولوجیکل بہت بڑا امپیکٹ تھا کہ جب ہر طرف خاموشی تھی تو یہ چند نوجوان جو ہیں اسرائیل کے اندر گھس کے تو اٹیک کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو لوگ جو ہے نا ایک دم تھوڑے سے ہل سے گئے کہ یہ کون نوجوان ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ مگر اوور آل عرب سٹیٹس کے جتنے لیڈران تھے، جتنے اس زمانے کی حکومتیں تھیں، وہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ سٹوپڈ قسم کا ایڈونچر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں نوجوان، اس طرح جا کے خود سے اٹیک کر رہے ہیں، اس طرح تو جنگ پرووک ہو جائے گی جب ہماری تیاری نہیں۔ جنگ ہمیں اس وقت کرنی چاہیے جب ہماری مکمل طور پہ تیاری ہو، انکلوڈنگ گمال عبد الناصر۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی اسرائیل کے لیے ہمدردی رکھتے تھے، مگر یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسٹریٹجکلی جو ہے بہت ہی غلط نقطہ نظر ہے، یہ ایڈونچرزم ہے اور اس کا بڑا شدید الٹا نقصان ہوگا۔ 1966 میں یاسر عرفات اور سیریا کے درمیان اختلافات بہت تیز ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف احمد جبرائیل تھے، دوسری طرف یاسر عرفات۔ احمد جبرائیل ایک پرو سیرین فلسطینی تھے جنہوں نے ایک تنظیم آرگنائز کی جس کا نام تھا پیلسٹینین لبریشن فرنٹ۔ ان کی جو اپنی سوچ تھی اور ان کی جو اپنی سیاست تھی، یعنی احمد جبرائیل کی، وہ انتہائی پرو سیرین تھی، یعنی کہ سیریا کی ریاست جیسے ان کو حکم دیتی تھی وہ ویسے ہی کرنا چاہتے تھے۔ اور عرفات کی سیاست کافی مختلف تھی، اور عرفات جو ہیں وہ اکثر سیریا جو کہتا تھا کہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے کرنا چاہیے، ان احکامات کو مانتے نہیں تھے۔ تو بہرحال احمد جبرائیل اور عرفات کے درمیان کشیدگی تیز ہونی شروع ہو گئی، اور سیرین ایک ملٹری آفیسر تھے یوسف یورابی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ سیرین آرمی آفیسر تھے عرابی، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ عرفات اور احمد جبرائیل کے درمیان جو معاملات خراب ہو رہے ہیں ان میں ذرا امن و امان پیدا کر دیا جائے۔ تو انہوں نے میٹنگ کال کی جس میں انہوں نے عرفات کو بھی دعوت دی، احمد جبرائیل کو بھی دعوت دی، دونوں ہی نہیں آئے۔ بہرحال وہاں پہ کچھ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہوئی کہ جو لوگ وہاں پہ بہرحال پہنچے نیگوسیٹ کرنے کے لیے، احمد جبرائیل اور عرفات ذاتی طور پہ تو نہیں پہنچے، مگر اور لوگ جو پہنچے تو ان کے درمیان اور یوسف یورابی کے درمیان کچھ اختلافات اس عجیب و غریب طرح سے بڑھے، اور بڑھتے بڑھتے وہ اس سطح تک پہنچے کہ یوسف یورابی کو کسی نے گولیاں ماری، اور گولیاں مار کے اس بلڈنگ کی جو کھڑکی ہے اس سے نیچے پھینک دیا، ان کی وفات ہو گئی، اور یہ بہت ہی سیریس معاملہ بن گیا۔ تو سیرین آرمی نے فوراً جا کے عرفات کو اریسٹ کیا اور ان کو چارج کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے آفیسر کی وفات ہوئی ہے، اور ایک ان کی انٹیروگیشن ہوئی جو کہ حافظ الاسد نے کی، جو اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے، بعد میں جا کے وہ پھر سیریا کے صدر بھی بنے۔ اور حافظ الاسد جو تھے اور عرابی جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ایک دوسرے کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی، اس لیے حافظ الاسد نے اس چیز کو بہت پرسنلی لیا کہ میرے دوست کو قتل کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ عرفات نے قتل کیا۔ تو بہرحال ان کے درمیان اختلاف بہت تیز ہوا۔ پہلے تو عرفات کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر عرفات کا ڈیفینس بھی بڑا اسٹرانگ تھا کہ وہ تو پرسنلی وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو کس طرح سزائے موت سنائی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے کچھ عرصے بعد عرفات کو معافی دے دی گئی، اور جو سیرین گورنمنٹ تھی
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کیس ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو اس لیے عرفات کو جو ہے وہ فرگیو کر دیا جائے. اب جب عرفات کو فرگیو کیا گیا تو عرفات اور الفتح نے فیصلہ کیا کہ سرکار اب ہمارا سیریا میں رہنا تو بالکل امپاسبل ہو چکا ہے, تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے بوری بسترا بند کرتے ہیں اور جارڈن چلتے ہیں. تو لہٰذا 1966 کے اندر جو الفتح ہے وہ سیریا سے نکل آئی اور نیچے جارڈن کی طرف آ بیٹھی. تو 1967 کی 6 ڈے وار کا ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ نتیجہ نکلا عرب سٹیٹس کے لیے, اور وہ یہ کہ سارے کے سارے سٹیٹس جو تھے جو کہ اس جنگ کے اندر جنہوں نے حصہ لیا وہ سب انتہائی ڈیمورلائز تھے. سب کو ملٹری طور پر شکست ہوئی, اور چھوٹی موٹی شکست نہیں ہوئی, کافی ٹھیک ٹھاک بری شکست ہوئی. سب سے بری شکست تو آف کورس ایجپٹ کو ہوئی. تو اس وجہ سے پورے تمام عرب ممالک کے اندر اور عوام کے اندر ایک مایوسی کی لہر جو ہے وہ پھیل گئی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی. مگر اسی مایوسی کی لہر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ لوگوں کی نظر میں آئے اور لوگ بڑے حیران و پریشان ہوئے. وہ واقعات یہ تھے کہ جارڈن کی ٹیریٹری سے عرفات نے کراس کر کے اسرائیل ویسٹ بینک کے اندر جا کے, تو وہاں کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے 1967 وار کے اندر جو ویسٹ بینک کا علاقہ تھا وہ اسرائیل نے ٹیک اوور کر لیا تھا. یہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں سارا قصہ بتایا. تو ویسٹ بینک جو کہ پہلے جارڈن کے کنٹرول میں تھا 67 کی وار کے بعد اب اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا. مگر ہارڈلی اس جنگ کو بھی ایک ہفتہ ہوا تھا کہ عرفات جو ہے وہ چھپ چھپا کے تو ویسٹ بینک کے اندر چلا گیا, اور ویسٹ بینک کے اندر جا کے اس نے الفتح کی ریکروٹمنٹ شروع کر دی کہ بھئی آؤ الفتح جوائن کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. ڈسگائز ہو کے وہ اندر گھسا, جارڈن ریور کے اندر سے وہ تیرتے تیرتے جو ہے نا اپنے گوریلاز کو اللیگلی جو ہے وہ اس ٹیریٹری کے اندر گئے. وہ بھی دلچسپ ایک واقعہ یہ ہے کہ دریا بڑا گہرا تھا, عرفات کا قد بہت لمبا نہیں تھا, تو دوستوں نے اس کی مدد کی وغیرہ, اس کو لے کے گئے. تو بہرحال اس کا بڑا اسٹرانگ امپیکٹ ہوا. ہیبرون کے اندر عرفات نے جب اپنی ریکروٹمنٹ ڈرائیو کی اور لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ عرفات جو پہلے سیریا میں بیٹھا تھا پھر جارڈن میں ہے اب ہیبرون کے اندر گھسا ہوا ہے, لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑا بہادر قسم کا نوجوان ہے کہ یہ ساری ہماری فوجوں کو شکست ہو گئی اور یہ وہاں ان کی ناک کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ریکروٹمنٹ کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہوا سائیکولوجیکل, اس کے نتیجے میں گمال عبد الناصر نے یہ کہا کہ عرفات از دا لیڈر آف دا پیلسٹینیز. اس نے کہا یہ فلسطینیوں کا بہادر لیڈر ہے, اور ناصر نے دعوت دی عرفات کو کہ آؤ اور پی ایل او کا حصہ بنو. پی ایل او کے اندر 105 میں سے 33 سیٹیں جو ہیں وہ عرفات کی جو تنظیم ہے الفتح اس کو دی جائیں گی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عرفات کو جو ہے وہ پی ایل او کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے. اب 1968 میں ایک بہت امپورٹنٹ بیٹل ہوئی کال دا بیٹل آف کرامہ, جو کہ جارڈن کے اندر ایک ولیج ہے. تو اسرائیل نے کچھ جارڈینین ولیجز کو یا تو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا, یا ابھی تک ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 1967 کی وار ختم ہو چکی تھی وہ جارڈینین ولیجز کو اٹیک کر رہے تھے. کس وجہ سے کہ بھئی جارڈن کو پیچھے دھکیلا جائے اور پیچھے دھکیلا جائے. جتنی ٹیریٹری ہمارے کنٹرول میں آئے, اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ ٹیریٹری اپنے کنٹرول میں لے کر پھر اس ٹیریٹری کو استعمال کرتے تھے بارگیننگ چپ کے طور پہ کہ ہم سے امن معاہدہ کر لو, ٹیریٹری ہم تمہیں واپس دے دیں گے. تو بہرحال جب اسرائیل کو یہ خبر ہوئی کہ یہاں پی ایل او کے کیمپس جو ہیں وہ موجود ہیں, وہی لوگ جو ہیبرون کے اندر ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور گوریلا اٹیکس کرتے ہیں اسرائیل کے اندر آ کر اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ کرامہ کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیلی آرمی بھیجی وہاں پہ. انہوں نے کہا ہم اپنی فوج بھیج دیں اور یہ پی ایل او شی ایل او کو سیدھا کر کے دکھائیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. اب جب جارڈینین آرمی کو انٹیلیجنس ملی کہ اسرائیلی آرمی اپروچ کر رہی کرامہ, تو انہوں نے ظاہری بات ہے عرفات کو بھی بتایا, پی ایل او کے لوگوں کو بھی بتایا, سب کو پتہ تھا کہ وہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو عجیب و غریب بات یہ تھی کہ عرفات نے الفتح نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم یہیں پہ بیٹھیں گے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ تو لوگوں نے کہا پاگل مریں گے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال انہوں نے کیونکہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہیں پر بیٹھیں گے, ہم لڑیں گے, تو جارڈینین آرمی نے بھی پھر ان کے فیصلے کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں یار ہم بالکل ٹوٹلی تو ریٹریٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم ٹوٹلی ریٹریٹ کر گئے تو عوام نے کیا کہنا, عوام نے کہنا ہے کہ بھئی آپ نے تو فلسطینیوں کو مروا دیا, آپ نے تو الفتح اور عرفات کو مروا دیا. تو وہ بھی کچھ ڈسٹنس پہ رہے. تو بیٹل شروع ہوئی جب,
تو فتح نے بڑا مطلب ہے کہ بہادری سے اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا. جارڈینین آرمی نے بھی جو ہے لڑائی اس میں لی اور جارڈینین آرمی نے بھی اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا. تو اس لڑائی کے نتیجے میں بیٹل آف کراما کے نتیجے میں دونوں سائڈز نے یہ کہا کہ فتح ہماری ہوئی. یعنی کہ ایک طرف اسرائیل نے کہا کہ ہم نے سیدھا کر دیا ہے جارڈینینز کو بھی اور ہم نے سیدھا کر دیا ہے الفتح کو بھی, اور دوسری طرف الفتح اور جارڈینینز نے بھی یہ کہا کہ کامیابی ہماری ہوئی. تو حقیقت کیا تھی؟ حقیقت شاید یہ تھی کہ دیکھیں اسرائیلی آرمی کو وہ فتح نہیں حاصل ہوئی جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال انہوں نے اپنے آپ کا دفاع بڑا اچھا کیا. آپ کہہ سکتے ہیں قسم کا سٹیل میٹ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ برابر کا مقابلہ ہو گیا, یا کم سے کم اس وقت فتح نے اور جارڈینین آرمی نے ایک ٹھوس جواب دینے میں وہ کامیاب ہوئے. تو بہرحال اس بیٹل کے بعد, بیٹل آف کراما کے بعد عرب دنیا کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ لو جی الفتح نے اور جارڈینین آرمی نے منہ توڑ جواب دیے, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, اسرائیلی آرمی کو. عوام میں تو یہ بات ہوئی نا, ابھی اسرائیل کو ایک بات کہہ رہا ہے مگر یہ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں, مگر عوام کیا مان رہی ہے, یہ سوال ہے نا اصل میں. تو عوام نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو بہت بڑی فتح ہوئی, اور انہوں نے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شاہ حسین کو نہیں دیا, انہوں نے اس کا کریڈٹ یاسر عرفات کو دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ عرفات کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم کراما سے ریٹریٹ نہیں کریں گے, ہم ان کا یہاں پہ مقابلہ کریں گے. تو ٹائم میگزین نے پھر ایک پکچر لگائی یاسر عرفات کی, اور وہ اس پکچر کے نتیجے میں کور پہ پکچر لگائی اور آرٹیکل وغیرہ لکھا. تو بس پھر دنوں کے اندر عرفات کا نام جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پہلے, وہ پوری دنیا کے اندر اب مقبول ہو گئے, اور لوگوں نے یہ کہا کہ یاسر عرفات جو ہے وہ فلسطینیوں کا لیڈر ہے. اب عرفات کی جو تصویر تھی, اور ویسے بھی اس کو وہ کفایا پہننے کا شوق تھا, ڈارک گلاسز اس نے پہنی ہوئی تھی, تو بڑی رومانٹک قسم کی ریولوشنری عرب چے گوارا جیسی تصویر تھی وہ. تو بہرحال وہ ایک ہیرو بن کے سامنے آیا. اب فلسطینیوں کے لیے تو, اور خاص طور پہ عرفات کی تنظیم میں تو جو لہر دوڑی, تو فلسطینیوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تو ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم الفتح کا حصہ بنیں گے, ہم PLO کا حصہ بنیں گے, عرفات ہمارا لیڈر ہے, اور ہم عرفات کے بینر کے نیچے آئیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے مل کر لڑیں گے. تو اس کی بہادری کا یہ نتیجہ تھا بہرحال. مگر اب اس میں ایک اور معاملہ شروع ہو گیا, وہ یہ کہ PLO اب اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا, فتح اتنی تیزی سے پھیلنی شروع ہو گئی, اور فتح کے ساتھ اور تنظیمیں بھی جڑ گئیں جس میں مارکسسٹ تنظیمیں بھی شامل تھیں. ایک کا نام تھا پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن, جارج حباش کی تنظیم تھی. دوسرے کا نام تھا ڈیموکریٹک فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن, DFLP. تو یہ PFLP, DFLP, PLF وغیرہ اس طرح کی کئی تنظیمیں جو ہیں وہ اب PLO میں الفتح کے ساتھ جڑ گئیں, اور PLO بہت مضبوط بن گیا. ان میں کچھ تنظیمیں ایسی بھی تھیں جو بڑی ریڈیکل تھیں, اور جو سمجھتی تھیں کہ ہمارا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب عرب ملکوں کے اندر انقلاب ہوگا. یعنی کہ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے, فلسطین کو آزاد تو ہم بعد میں کریں گے, پہلے ہمیں عرب ملکوں کو آزاد کرنا پڑے گا, یہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں سے اور یہاں کے بڑے بڑے جاگیرداروں سے اور سرداروں سے وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ ہمیں ایک جمہوری سماج بنانا پڑے گا. جب یہاں پہ ہم فیوڈلزم کا مقابلہ کریں گے, جمہوری سماج بنائیں گے, تو پھر وہ قوت ہمارے اندر, عربوں کے اندر وہ پیدا ہوگی کہ ہم پھر اپنے حقوق پہ حاصل کر سکیں گے. ایک سلوگن اس زمانے میں بڑا پاپولر تھا, the road to Jerusalem goes through Amman. یعنی کہ جروسلم پر اگر فلسطینی حکومت قائم کرنی تو پہلے عمان کے اندر اپنی حکومت قائم کرنی پڑے گی. اوئے ہوئے ہوئے, تو بڑا ریڈیکل سلوگن تھا, اور ڈائریکٹلی شاہ حسین کے خلاف سلوگن تھا. اب PLO اتنا سٹرانگ ہو گیا جارڈن کے اندر کہ جارڈن کا یہ کہنا تھا کہ اٹ بیکیم اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم ہو گئی تھی جو فلسطینی علاقے تھے, اور آپ کو میں بتا چکا ہوں 2/3 جارڈن کے اندر جو 2/3 لوگ تھے وہ تو پیلسٹینینز تھے, تو میجورٹی پیلسٹینینز کی ہی تھی جو جارڈن کے اندر رہتے تھے. تو بہرحال جو فلسطینی علاقے تھے وہ جارڈینین آرمی کی بات نہیں مانتے تھے, وہ بات مانتے تھے PLO کی. PLO جو کہتا تھا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ گاڑی ادھر سے گزارنی, ادھر سے گزارنی, ٹیکس یہ دینا نہیں دینا, فلانا کرنا ہے. مطلب ایک طرح سے ان کی حکومت ساری ان کی بن چکی تھی. اب یہ بہت بڑا پرابلم بن گیا شاہ حسین کے لیے. شاہ حسین کیا کریں, اب ایک طرف تو یہ ایک انقلابی قسم کی تحریک جو کہ بادشاہت کے بھی خلاف ہے اور جو کہ سوشلسٹ بھی ہے. عرفات خود تو شاید سوشلسٹ نہیں تھا, مگر اس کے ساتھ سارے لوگ تقریباً جو ہے نا بڑے ریڈیکل لیفٹ ونگ قسم کے لوگ تھے. اب 1969 میں عرفات
PLO کے چیئرمین بھی بن گئے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1969 میں تو ان کی پوزیشن بہت ہی تگڑی ہو چکی تھی. مگر بہرحال 1970 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں بلیک سپٹمبر. اس واقعے کا بہت بڑا اثر ہوا, پوری دنیا پہ اثر ہوا, اور مڈل ایسٹ پہ تو ڈیفینیٹلی اثر ہونا ہی تھا. PLO پہ اثر, پورے مڈل ایسٹ پہ اثر, جارڈن پہ اثر. وہ واقعہ کیا تھا یا وہ سپٹمبر میں کیا کچھ ہوا, ذرا اس پر سنیے, کیونکہ اس میں پاکستان کی فوج کا بھی ایک چھوٹا موٹا کردار خاص طور پہ جنرل ضیاء کا آپ کو نظر آئے گا. اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے. تو ارلی 1970s میں آپ کے سامنے ہے سچویشن ایسے بن گئی تھی کہ PLO جو ہے وہ ایک قسم کا جارڈن کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن چکا تھا. PLO کے پاس ہتھیار بھی تھے, PLO کے پاس فنڈ بھی تھے, اور PLO کے پاس عوامی حمایت بھی تھی. اس کے مقابلے میں جارڈینین آرمی ایک پروفیشنل آرمی تھی. PLO کے گوریلا فائٹرز تھے, اس سینس میں وہ پروفیشنل آرمی نہیں تھی. جارڈینین آرمی ایک پروفیشنل آرمی تھی, اور مگر وہ ایک بادشاہتی نظام کے ساتھ, ایک مونارکسٹ سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, جو کہ بہرحال اس زمانے کے اندر جارڈن میں کو بہت زیادہ مقبولیت نہیں رکھتا تھا. تو ان دونوں قوتوں کا اب مقابلہ تھا آپس میں کہ کون جیتے گا. 1970 کا سال جب شروع ہوا تو PLO اور PLO کے اندر کئی گروپس نے کھل کھلا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جارڈن کے اندر ایک انقلاب ضروری ہے. ہاشمائٹ مونارکی کو ختم ہونا چاہیے, بادشاہت کو ختم ہونا چاہیے, ایک جمہوری نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. تو جارڈن کی ریاست نے اب PLO کو ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ سمجھا. 6 ستمبر کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے دنیا کو ہلا دیا. اس واقعے کا نام تھا ڈوسن فیلڈز ہائی جیکنگ. اس ہائی جیکنگ میں یہ ہوا کہ PFLP یعنی پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن نے 4 جہازوں کو, انٹرنیشنل فلائٹس کو, ناروے وغیرہ سے فلائٹس تھیں, ان کو ہائی جیک کر لیا, اور ہائی جیک کر کے وہ ان کو جارڈن لے کر آئے, ڈوسنز ایئر فیلڈ میں لے کر آئے, جہاں پہ انہوں نے پیسنجرز وغیرہ کو تو چھوڑ دیا. ان کا اپنا ایک بندہ مارا گیا تھا ناروے میں ہی, اور لیلا خالد ایک ہوتی تھیں, ایک خاتون جو کہ PFLP کا حصہ تھیں, اور وہ بھی ہائی جیکر تھیں. ان کو ناروے میں ہی پکڑ لیا گیا, اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو قتل کر دیا. یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ عرب تھے ہی نہیں, وہ سینڈنیستاز کے ساتھ تھے, یعنی لیٹن امریکن ریولوشنریز کے ساتھ تھے. بیسکلی انہوں نے سب کو چھوڑ دیا, اور پھر جو 3 جہاز تھے ان کو بم سے ان ڈوسنز ایئر فیلڈ پہ پھاڑ دیا. بہت بڑی سٹیٹمنٹ بنی, ویسٹرن گورنمنٹس بھی بڑی پریشان, کیونکہ یہ ایئر لائنز وہ تھیں, یہ فلائٹس وہ تھیں جو کہ نیو یارک جا رہی تھیں, لندن جا رہی تھیں وغیرہ. تو اس وجہ سے انہوں نے ویسٹرن گورنمنٹس نے فل پریشر ڈالا کہ PLO ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, عرفات بھی ٹیررسٹ ہے, PFLP بھی ٹیررسٹ ہے, سارے یہ ٹیررسٹ ہیں, اور ان کو جو ہے روکا جائے. اور انہوں نے شاہ حسین سے کہا کہ ان سب کو جو ہے وہ آپ روکیں. تو اس کے ریئیکشن کے اندر 17 ستمبر کو جارڈینین آرمی نے فلسطینیوں کے خلاف ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا. انہوں نے فلسطینی کیمپس کے اوپر شیلنگ شروع کر دی کہ PLO کو یہاں پہ سے بھگایا جائے. 18 ستمبر کو اگلے دن یعنی کہ سیریا نے PLO کو بچانے کے لیے اپنی فوجیں جارڈن کے خلاف بھیج دیں. ویسے تو انہوں نے اپنی فوج, ان کے پاس ایک فوج تھی جس کا نام تھا پیلسٹینین لبریشن آرمی, وہ ان کی سینئر آرمی کے ایک پیلسٹینین یونٹس تھے, مگر اس کے ساتھ انہوں نے اپنے یونٹس بھی جوڑ دیے اور جوڑ کے انہوں نے جارڈن کے اندر بھیجے. اب جارڈن کی جو آرمی ہے بہرحال وہ ایک بڑی برٹش ٹرینڈ آرمی تھی, اور ان کے پاس ویپنز وغیرہ بھی ویسٹرن امریکن برٹش وغیرہ ویپنز تھے, بڑے اچھے ویپنز تھے. تو اس کے اندر 120 ٹینکس جو ہے نا سیریا کے اڑا دیے گئے, 600 کیجولٹیز سیرین سائڈ پہ ہوئیں, 537 کیجولٹیز جارڈینین سائڈ پہ ہوئیں. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو فورس سیریا نے جارڈن کی طرف بھیجی وہ 1-2 شہروں کو وہ ٹیک اوور کر سکی, مگر اس کے بعد وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. 27 ستمبر کو ناصر نے پھر فائنلی جا کے کوشش کی کہ کسی طرح عرفات اور شاہ حسین کے درمیان کو مذاکرات ہوں, اور وہ مذاکرات کرنے میں کامیاب ہوئے. اور کرنے کے بعد مطلب بیسکلی تو شاہ حسین کا ارادہ یہ تھا کہ وہ عرفات کو اب مار دیں گے, PLO وغیرہ کو ختم کر دیں گے, مگر ناصر کی انٹرونشن پہ عرفات کی زندگی بچی, اور شاہ حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے عرفات ایگزائل میں چلا جائے, جارڈن چھوڑ دیں, ہم اسے قتل نہیں کریں گے. اسی طرح 13 اکتوبر کو بھی ایک اور اگریمنٹ عرفات اور شاہ حسین کے درمیان ہوا, مگر جنوری 1971 کو پھر لڑائی شروع ہو گئی.
اور اب جورڈینین آرمی نے دوبارہ پی ایل او کو اٹیک کیا اور فیصلہ کیا کہ اب نہیں ہم چھوڑیں گے، اب ہم ان کو بالکل باہر نکال دیں گے۔ جو ناصر نے نیگوسیشن کی عرفات کے بہاف پہ اور عرفات کے لیے، عرفات کی جان بچانے کے لیے، وہ ایک طرح ناصر کا آخری سیاسی قدم تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی ناصر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی وفات ہو گئی۔ اب اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے اس پورے واقعے میں وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ آپ سوچیں گے ہیں پاکستان کیسے شامل تھا؟ وہ اس طرح سے کہ جارڈن نے اپیل کی عرب لیگ کے پلیٹ فارم کے تحت کہ پی ایل او جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ہم ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن چکا ہے اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ تو پاکستان کی آرمی وہاں پہ کا ایک دستہ وغیرہ جو ہے وہاں پر گیا اور بریگیڈیئر ضیاء الحق نے اس کی قیادت کی، اور یہ ہمارا مطلب پاکستان آرمی کا مشن تھا جارڈن میں۔ تو اس سے پہلے بھی تقریباً امن میں بریگیڈیئر ضیاء الحق جو ہیں وہ 3 سال وہیں پر اسٹیشن تھے، اور اس پیریڈ کے اندر شاہ حسین کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ انفیکٹ جب سیریا اٹیک کر رہا تھا تو شاہ حسین نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو ہی بھیجا کہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ سیرین اٹیک جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے یا کس حد تک کامیاب نہیں۔ تو نارتھ آف جارڈن کے اندر بھی ان کا کچھ آپریشنل کمانڈ وغیرہ رہا، اور اس کے بعد جو رائل جارڈینین ایئر فورس تھی ان کو انہوں نے ریکمینڈ کیا، یعنی ضیاء الحق نے ریکمینڈ کیا کہ آپ ایئر فورس جو ہیں بھیجیں اور ٹینکس پر حملہ وغیرہ کرائیں، ٹینکس توڑیں وغیرہ سب کچھ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق نے ذاتی طور پر فلسطینیوں کے خلاف جو جارڈینین آپریشن تھا اس میں ٹروپس کی قیادت وغیرہ کی اور ان کو لیڈ وغیرہ کیا۔ عرفات کا یہ کہنا تھا کہ اس اٹیک کے نتیجے میں جارڈینین آرمی نے 25,000 فلسطینیوں کو قتل کیا ہے۔ دوسرے ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ نہیں، یہ فگر بہت ہائی ہے، اور اصل فگر جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2,000-3,400 کے درمیان لوگ جو ہیں فلسطینی جو ہیں ان کو قتل کیا گیا تھا۔ بٹ بہرحال اس کے بعد جو پی ایل او کا چیپٹر تھا جارڈن کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ عرفات اور عرفات کے ساتھیوں کو جارڈن چھوڑنا پڑا اور وہ چلے گئے لیبنان، اور جارڈن کے اندر سے ایک دفعہ پی ایل او کا ٹوٹل خاتمہ ہوا۔ یہ جو آپریشن ہوا پی ایل او کے خلاف سپٹمبر کے اس ہائی جیکنگ وغیرہ کے رسپانس میں اور سب کچھ، اس حوالے سے پھر ایک گروپ بنا جس کا نام تھا بلیک سپٹمبر۔ اب بلیک سپٹمبر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا بدلہ اتاریں گے، بدلہ لیں گے، اور جو سیاستدان عرب سیاستدانوں نے اس میں گندا کردار ادا کیا ہے اور فلسطینیوں کے قتل میں کردار ادا کیا ہے ان کو بھی ہم قتل کریں گے، اور مزید یہ کہ اسرائیل کے خلاف بھی ہم بدلہ لیں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ پی ایل او کا جو خاتمہ کیا گیا یہ اس میں بیسکلی اسرائیل کی آپ کہہ سکتے ہیں حمایت جارڈن کے ساتھ تھی۔ اور میرا خیال ہے یہ بات درست بھی ہے کہ اسرائیل بھی یہی چاہتا تھا کہ جارڈن کے ساتھ نیگوسیشن کی جا سکتی ہے۔ وہ اسرائیل کا یہ نقطہ نظر تھا کہ شاہ حسین کے ساتھ ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیں گے۔ اب ان کے گرینڈ فادر شاہ عبداللہ کے ساتھ بھی ہم گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے تیار تھے، اور شاہ حسین کے ساتھ بھی ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیں گے، اور مگر پی ایل او کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ پی ایل او تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پی ایل او اسرائیل کی حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ بڑا خطرہ اس لیے ہے کیونکہ جارڈن کو زیادہ سے زیادہ یہ چاہیے کہ اپنے بارڈرز وغیرہ وہ سیکیور کر لیں۔ ویسٹ بینک کے حوالے سے ویسے بھی اب یہ بڑا ان لائکلی لگ رہا تھا کہ ویسٹ بینک جو ہے اس پر پی ایل او کے اپنے کلیمز بھی شروع ہو گئے تھے۔ تو پی ایل او یہ کہتا تھا کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ جارڈن کا نہیں ہے، وہ فلسطینیوں کا ہے، یہاں پہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی کیونکہ پی ایل او اور جارڈن کے درمیان اختلافات شروع ہو چکے تھے، اور پی ایل او رائزنگ فورس تھی ویسٹ بینک کے اندر بھی اور جارڈینین پیلسٹینینز کے اندر بھی، تو اس وجہ سے اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ ویسٹ بینک کے اندر اگر انسٹیبلٹی ہوگی تو وہ جارڈن کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ پی ایل او کی وجہ سے ہوگی۔ مین اینیمی انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ پی ایل او ہے، اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کے لیے شاہ حسین کے ساتھ جو ہے نا اگریمنٹ کر لی جائے اور ان کو ذرا ریلیکسیشن دی جائے، فوجی اعتبار سے جو پریشر تھا اسرائیل کا جارڈن پہ اس کو ریلیکس کیا جائے، تاکہ جارڈن جو ہے ایک طرف پی ایل او کو کرش کر سکے، دوسری طرف سیریا کا مقابلہ کر سکے، اندر اب انٹرنلی اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے۔ اور اس واقعے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جارڈن اور اسرائیل کے درمیان تعلقات اندر کھاتے بہت بہتر ہو گئے۔
عوام کی سطح پہ شاہ حسین نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی تھی، ظاہری بات ہے، کیونکہ عوام تو اسرائیل کی بہت خلاف تھی کہ میرے اسرائیل سے تعلقات ہیں، روابط ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر حقیقت یہی تھی کہ اس کے بعد جارڈن اور اسرائیل کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایک بہت ڈرامیٹک تبدیلی آئی، اور اس کے بعد سے پبلک کے اندر جارڈن نے ہمیشہ یہ پوسچر رکھا کہ ہم بھی فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم بھی اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، مگر انٹرنلی ان کی باقاعدگی سے بات چیت جو ہے وہ جاری تھی۔ اور اس کو میں تفصیل سے اور ایپیسوڈز وغیرہ میں کور کروں گا، خاص طور پہ 1973 وار کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شاہ حسین جو ہیں وہ کس طرح ڈبل رول پلے کرتے ہیں، اور جو عراقی نیوکلیئر ری ایکٹر تھا اس پہ جب اسرائیلیوں نے اٹیک کیا، اس حوالے سے کچھ واقعات ہیں دلچسپ قسم کے، کئی سارے واقعات ہیں، بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر بہرحال ان کا اندر کھاتے ایک ریلیشن شپ پیدا ہو گیا۔ بلیک سپٹمبر کی گروپ کی قیادت کرتے تھے علی حسن سلامہ، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میونخ کے اندر 1972 کی جو اولمپک گیمز ہو رہی تھی وہاں پہ بلیک سپٹمبر نے علی حسن سلامہ کی قیادت میں اٹیک کیا اور 11 اسرائیلی ایتھلیٹس کو کڈنیپ کر لیا۔ کڈنیپ کرنے کے بعد انہوں نے 2 اسرائیلی ایتھلیٹس کو تو وہیں پر قتل کر دیا۔ جب جرمن اتھارٹیز نے باقی 9 کو چھڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے 9 کے 9 کو قتل کر دیا۔ یعنی اس طرح سے 11 ایتھلیٹس کا وہاں پہ جب قتل ہوا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سکینڈل بن گیا، کیونکہ اولمپکس میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بے شک ہماری آپس میں کتنا ہی بڑا سیاسی اختلاف ہو، مگر یہ سپورٹس کے حوالے سے ہم ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم سپورٹس کھیل رہے ہیں اور ایک بھائی چارے کا ماحول جو ہے پیدا کرنے کی کوشش ہوتی، تو یہ اولمپک اسپرٹ کی بھی خلاف تھا۔ پھر دوسرا یہ جرمن ٹیریٹری پہ اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ یورپین ٹیریٹری پہ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے تمام یورپ کا بھی ایک بہت سٹرونگ ریئیکشن تھا۔ اور انہوں نے یہ کہا، یعنی بلیک سپٹمبر گروپ نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا پرزنرز ایکسچینج کریں، ہم آپ کو یہ 9 لوگ دے دیں گے، آپ ہمارے 9 لوگ واپس کر دیں۔ مگر اسرائیل نے مکمل طور پہ انکار کیا کہ ہم ٹیررسٹ سے نیگوسیٹ نہیں کریں گے۔ جب ان ایتھلیٹس کا قتل ہوا تو اس کے بعد اسرائیل نے آپریشن لانچ کیا راف آف گاڈ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بلیک سپٹمبر گروپ ہے، بلکہ نہ صرف یہ بلیک سپٹمبر گروپ مگر اس قسم کے تمام فلسطینی گروپس جو کہ اسرائیل کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں ان کو وہ ختم کر دیں گے۔ اس سلسلے میں 1973 میں انہوں نے ناروے کے اندر ایک للی ہیمر ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کو ایک بندہ نظر آیا جو ویٹر تھا ایک ریسٹورنٹ پہ، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بلیک سپٹمبر گروپ کا لیڈر ہے، علی حسن سلامہ ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پتہ چلا کہ وہ تھا ہی نہیں، وہ تو موراکن تھا، کوئی اور بندہ تھا بالکل۔ اور جب وہ قتل ہوا تو یہ موساد کے لیے بہت بڑی ایک شکست تھی، ایک بہت بڑا نقصان ہوا ان کو، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا یورپ کے اندر، کیونکہ یورپین کنٹریز نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں آ کے جو ہے نا اس قسم کی آپ بھی اٹیک وغیرہ کرنا شروع کریں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس نے کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کی ہے یہاں پہ ہے موجود تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو پکڑیں گے، مگر آپ نے آ کے خود سے انڈیپینڈنٹ آپریشن وغیرہ نہیں کرنا۔ بہرحال موساد کے کئی اس قسم کے آپریشنز جو تھے وہ جاری تھے، لیبنان وغیرہ کے اندر بھی کئی انہوں نے آپریشنز اس قسم کے کیے، اور جگہوں میں بھی کیے، جس کی وجہ سے یورپ کے اندر تو موساد کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی، مگر عرب کنٹریز کے اندر ان کی ریپوٹیشن جو تھی وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرونی قسم کی ریپوٹیشن تھی کہ یار یہ پکڑ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اگلے ایپیسوڈ میں لیبنان کے اندر جب موساد کا رول نمایاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اب یہ ان سارے واقعات کے نتیجے میں ہم آ جاتے ہیں 1973 کی جنگ پہ، جس کا نام ہے یوم کپور وار۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یوم کپور وار کے بارے میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو پوری اب سٹرگل چلی تھی فلسطینیوں کی، جو 1964 سے شروع ہوئی جب پی ایل او کا قیام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ عرفات کی تنظیم نہ صرف بنی مگر چند سالوں کے اندر اتنی مقبول ہو گئی کہ 1969 کے اندر انہوں نے قیادت سنبھال لی پی ایل او کی، اور 1974 کے اندر انہوں نے اپنا ایک 10 پوائنٹ پروگرام دیا۔ اس 10 پوائنٹ پروگرام کے بارے میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنے کے لیے تیار تھے، کہ چلے جو چیز ہمیں پہلے ملتی ہے وہ ہم پہلے لیں، پھر اس کے بعد دوسری چیز لیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسرائیل سے نیگوسیٹ کرنے کے لیے شاید تیار ہیں۔ اب
1974 میں اسی 10 پوائنٹ پروگرام کو دیکھتے ہوئے اور پی ایل او کے بڑھتے ہوئے کردار کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ پی ایل او جو ہے وہی واقعی اب فلسطینی عوام کی نمائندہ تنظیم بن چکی ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے پی ایل او کو آبزرور سٹیٹس دے دیا۔ اب یہ بڑی یونیک بات ہے کیونکہ پی ایل او کوئی ریاست تو تھی نہیں، ایک گوریلا تنظیم تھی، ایک پولیٹیکل پارٹیز کا متحدہ محاذ تھا، ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی۔ اس کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر فلسطینی عوام کے بہاف پر آبزرور سٹیٹس دینا یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں بہت ہی منفرد بات تھی۔ تو یاسر عرفات نے پھر یونائٹڈ نیشنز میں جا کر ایک بہت ہی فیمس تقریر کی، بجائے اس کے کہ میں آپ کو وہ تقریر کے بارے میں بتاؤں، وہ تقریر میں آپ کو ویڈیو میں پلے کر دیتا ہوں، اور اس تقریر کے ساتھ ہی ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کریں گے، اور اگلے ایپیسوڈ میں جو تھرڈ عرب اسرائیلی وار ہے، یوم کپور وار، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انتہائی دلچسپ وار ہے، تو ضرور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور خاص طور پہ وہ جو بیل سی ہوتی ہے نا اس کو بھی یار ذرا کلک کرو تاکہ جب میں اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آئے، آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو امید ہے بہرحال آپ نے اس لیکچر کو بہت انجوائے کیا ہوگا اور بہت ساری نئی معلومات بھی آپ کو ملی ہوں گی، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ڈالیں، میں ضرور ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي.